یہ ساری چیزیں تو ہیں، یہ تو ہیں، لیکن اس کے سب کے علاوہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی نا، جو ان سب پر بھاری ہو جائے گی، کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں ان سے کہیں بڑھ کر ہے ہمارے رب کی رضامندی، اور اس سے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لبریشن دی ہے کہ میں زندگی گزار دیتا ہوں کسی کو خوش کرنے میں، رضا کرنے میں۔ عربوں کے ہاں کہاوت ہے رضا الناس غایۃ لا تدرک، وہ کہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنا ایسی کھائی ہے جس کی تہہ پر آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ تو ہو سکتا ہے بیوی ساری زندگی گزار دے شوہر کو خوش کرنے میں، وہ خوش ہو نہیں سکتا، اس کو نہیں ہونا خوش، اس نے کرنا، اسے تنقید ہی کرنی ہے۔ وہ آپ اس کے لیے سب سے بہترین کھانا بنا دیں، لوگ فلائٹ لے کے آئیں آپ کا کھانا کھانے، شوہر کہے گا اس میں نمک کم ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں بنا دیا، یہ کیوں نہیں بنا دیا، اس کو نہیں ہوگا، سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی بیوی ہوگی، آپ جو بھی کر لو اس نے خوش نہیں ہو کے دینا، اس نے سیٹسفائی نہیں ہونا۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ جو نہیں، آپ کو وہ دینا نہیں چاہتے، ان کو پتہ ہے یہی چیز ایک آپ کو چاہیے، وہی میں نے نہیں دینی۔ لیکن ہمارا رب اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کرتا، اس طرح کی کنجوسی انسان کرتے ہیں، ہمارا رب نہیں کرتا۔ آپ نے غلطیوں سمیت جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، یہاں پہ عظیم آیت، اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں یہ چیزیں خوبصورت بنا دی گئی ہیں جن کے پیچھے دنیا جہان پڑی ہوئی ہے، بس تم تھوڑا سا تقویٰ کر لو، ان چیزوں کے پیچھے تمہارا بھی دل چاہتا ہے ان چیزوں کا، کوئی بات نہیں، جاؤ ان چیزوں کے پیچھے، لیکن تقوی کے دائرے میں رہو، تو پھر دیکھنا تمہیں کیا ملے گا، یہ بھی مل جائے گا تقوی کے دائرے میں، اور اس کے علاوہ آخر میں جنت بھی دوں گا، ازواج المطہرات بھی دوں گا، اور اس کے اوپر سب سے اوپر میں تم سے رضامند ہوں۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس نے کوئی اتنا اونچا ہائی سٹینڈرڈ نہیں بنایا کہ وہ نہیں کروں گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، راضی کرنا بہت آسان ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور کون سے ہیں وہ بندے؟ یعنی ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اب اس دعا پر آ گئے۔ یہ کچھ آیات تھیں اس دعا سے پہلے، اور ایک آیت ہوگی اس دعا کے بعد، اس کو دیکھیں گے تو پوری دعا کا کانٹیکسٹ مکمل سمجھ میں آئے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم ایمان لے آئے کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ جس دائرے میں رہو اسی میں ہم رہیں گے، ہم ایمان لے آئے کہ جو آپ کے نبی نے نصیحت کی ہے وہ صحیح کی ہے، وہی ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ ہم مان گئے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، اس کو ہم انجوائے کریں گے، لیکن اس میں ایسے نہیں پڑ جائیں گے کہ آخرت کے بارے میں بھول جائیں گے۔ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس ایمان لانے کے باوجود ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم آگے ہو جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس میں ہمیں ندامت ہوتی ہے، خود پر عار آتی ہے کہ کیسے یہ حرکت کر دی میں نے، کیسے میں اس طرح گر گیا، کیسے میں اس طرح گر گئی۔ تو فاغفر لنا ذنوبنا، تو اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں، اسی لیے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ یعنی ایمان لے آنے سے یہ نہیں ہوتا کہ غلطیاں نہیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اور غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا، اور غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا، تو بس میں نے جمع کا لفظ استعمال کر لیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہمارے کئی گناہ معاف کر دیں۔ اب گناہ کے لیے یہاں ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں سیئہ، ذنب، جرح، جناح، مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں گناہوں کے لیے، ہر لفظ کا ایک گناہ کے بارے میں ایک مختلف پہلو جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ذنب عربی میں نکلتا ہے ذنب سے، ذنب کہتے ہیں جانور کی دم کو، اور دم ہوتی ہے جس سے اس کو شرم گاہ کو، یعنی جو کوئی حرکت کرے انسان جس سے اس کو شرم آتی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز کرے جس سے وہ امبیرسڈ ہے کہ میں اس سے بہتر تھا، میں کس طرح اپنے آپ کو میں نے ڈسپوائنٹ کیا، میرے رب کو ڈسپوائنٹ کیا، جس چیز سے آپ کو لگے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا اور اس پہ آپ کو شرمندگی ہو، اس کو ذنب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ذنوب سے بھی ایک اشارہ مل گیا ہمیں کہ جب ہم دعا کی استغفار کی دعا کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ہمارے دل میں ایک شرمندگی بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہم نے کی، اور شاید ایسی شرمندگی بھی کہ مجھے تو احساس بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ میں غلطی کر رہا ہوتا ہوں، تو ان سب کو میں نے جمع کر کے کہہ دیا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر کہا وقنا عذاب النار، اور اس کے مزید نہ صرف ہمیں کہ معاف کر دیجئے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ لوگ، ان سے یہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، یعنی وہ تقوی کے دائرے میں رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جنت کا گارنٹیڈ نہیں سمجھتے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید سے دعا یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں بچا لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں نا، ان لوگوں کا ان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، اور یہ اصل بات تھی آج کرنے کی آپ سے۔